ताबूज पहले जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, जो आपने तिलावत की है आप लोगों को तर्जुमा आता है इसका मतलब क्या है? नहीं आता? कौन पढ़ेगा? वो पढ़ना आता है? कौन बैठा फिर यहाँ में? क्या नाम? ज़ैनब। आपको उर्दू पढ़नी आती है ना? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है, निहायत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है, रोज जज़ा का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरे ही इबादत करते हैं और हम ही से मदद चाहते हैं। हमें सीधे रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, इन लोगों का नहीं जिन पर गज़ब किया गया है, और ना ही गुमराह होंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा पढ़ें सब ऊंची आवाज़ में। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आप सबको पता है ये जो लगा हुआ है बैनर, इस पे क्या बना हुआ? क्या? तो अब हम एक नात पढ़ेंगे और सबने आंखें बंद करके ना और सर झुका के और मस्जिद नबवी का जो गुम्बद खिजरा ना उसको सोचना और फिर नात, ठीक है? चलें आमना आप भी नात आंखें बंद करके सर झुका लें। के साथ जो नात पढ़ते हुए
کچھ باتیں پوچھوں گی اور آپ نے مجھے جواب دینا، ٹھیک ہے؟ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو اپنے حکم ماننے کا کہا ہے تو وہ حکم اللہ تعالیٰ کے انسانوں تک کیسے پہنچے؟ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں وہ انسانوں کو کس نے پہنچائے تھے؟ بالکل ٹھیک، نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے، انہوں نے انسانوں تک پہنچائے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں، ہم تک جو اللہ تعالیٰ کا سارا حکم ہے، تعلیم ہے، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، وہ سارا کون سے نبی آئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو سکھایا، پڑھایا، سکھایا، سمجھایا کہ کیسے کرنا ہے؟ وہ کون سے نبی تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ جب مسلمانوں کو سکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا حکم سکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ کیسے کرنا ہے، وہ سارا کچھ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے سکھایا یہ سارا کچھ؟ کس طریقے سے؟ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھ کے سنایا، پھر سب کو سمجھایا۔ تو اس طرح ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا؟ قرآن پاک پڑھ کے اور اپنی سنت مبارکہ سے ہمیں سکھایا۔ تو اب اگر ہم قرآن پاک پڑھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھیں، سنت مبارکہ پڑھیں، تو پھر اس کے مطابق ہم کام کریں۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کھانا کیسے کھانا ہے، ٹھیک ہے، اور نماز کیسے پڑھنی ہے، تو اگر ہم اس طریقے سے کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، اس کے مطابق کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے اور ہمیں ثواب دیں گے۔ ہاں جی، تو وہ ثواب کیا ہوتا ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثواب کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں خوش ہوگا نا ہم سے، تو وہ ہمیں جو دے گا نا وہ ہمارے لیے جنت میں گفٹس بنتے جائیں گے۔ وہ ثواب کیا ہوتا ہے؟ جنت کے گفٹس ہوتے ہیں، اور ان میں سے ان گفٹس میں سے تھوڑا سا جو ہے نا اس کا فائدہ، ان گفٹس کا تھوڑا سا فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی دیتا ہے، لیکن وہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اصل جو گفٹ ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ جنت میں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو ہمارے سیدھے کندھے اور الٹے کندھے پہ فرشتے ہوتے ہیں نا وہ لکھتے رہتے ہیں، جو ہمارے سیدھے کندھے پہ ہوتے ہیں فرشتے وہ لکھتے رہتے ہیں کہ اس نے یہ اچھا کام کیا تو وہ نوٹ کر لیتا ہے، اور کوئی اگر انسان برا کام کرے تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جو اینجل ہوتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو جتنے زیادہ ہمارے رائٹ اینجل نے لکھے ہوں گے کہ اس نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، ہمارے پاس جنت کے اتنے زیادہ گفٹس بن جائیں گے۔ پھر جنت، ہم یہاں پہ دنیا میں گھر بناتے ہیں نا، جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گھر بنائیں گے۔ دنیا میں تو ہم خود بناتے ہیں نا، جنت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس بندے نے یہ اچھا کام کیا ہے، اب اس کے لیے محل بنا دو۔ یہاں تو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، وہاں بہت بڑے بڑے محل ہوں گے۔ ہم جتنے اچھے کام کریں گے ہمارا محل اتنا بڑا ہوتا رہے گا، پھر اس کے اندر اچھی اچھی چیزیں ہوں گی، ڈیکوریشن اچھی اچھی ہوگی، جو ہم چاہیں گے نا ویسے وہ ہمیں ملتا جائے گا جنت میں۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ نماز تو ہے، لیکن ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ پڑھیں گے، تبھی تو ہمیں پتہ لگے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ہمیں کون سا کام کرنا ہے ہم نے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پڑھیں گے باتیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم نے وہ کام کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف نماز پڑھنے سے جنت کے گفٹس نہیں ملتے، نماز تو ایک عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام بتائے ہیں جس سے جنت کے گفٹس ملتے ہیں۔ اب ہم نے یہ محفل سجائی ہے نا، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ اب ہم ساروں کے جو رائٹ اینجل جو ہے وہ لکھ رہے ہوں گے، ہاں جی، اور صرف ہماری نہیں لکھ رہے ہوں گے بلکہ آپ کے گھر میں آپ کی ممی نے بھیجا نا، آپ کے بابا نے بھیجا، ان کے رائٹ اینجل بھی لکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بچوں کو بھیجا ہے، تو ان کے رائٹ اینجل بھی لکھ رہے ہوں گے، اور آپ کے بہن بھائیوں کے رائٹ اینجل بھی لکھ رہے ہوں گے، کیونکہ آپ ان کی فیملی سے ہیں، ان کے گھر سے آئے ہیں، تو آپ ان کے گھر سے آئے ہیں تو آپ کے گھر کے سارے ممبرس کے رائٹ اینجل
لکھ رہے ہوں گے کہ یہ آج سارے اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں. تو اب آپ اس محفل میں ریگولر آئیں گے نا، تاکہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں. تو اس میں ہم محفل میں ہم نعتیں اور درود پاک تو پڑھیں گے، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ وہ کام بھی سیکھنے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے 2 کام سیکھنے ہیں. کتنے؟ 2 کام. پہلا، جب بھی ہم نے کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کیسے شروع کرنا ہے؟ شاباش. جب بھی ہم نے کوئی اچھا کام شروع کرنا ہے تو اب آپ نے گھر میں جو بھی کام کرنا ہے تو کیا پہلے جیسے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھائیں گے تو، کھانا کھانے بیٹھیں گے تو، جب آپ کپڑے بدلنے لگیں گے تو، سونے کے لیے لیٹیں گے تو، جب صبح آنکھ کھلے گی تو. ہاں جی، تو ایسے سارے اچھے کام، جب آپ پڑھنے کے لیے سبق پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو بھی، تو آپ نے جتنے اچھے کام کرنے ہیں وہ، ہاں جی. اور آپس میں بہن بھائیوں نے لڑنا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں نا، تو گفٹس بنانے ہیں. تو اگر آپ لڑیں گے تو پھر وہ تو برا کام ہے نا، تو اس میں آپ بسم اللہ تو نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے ہیں؟ تو پھر آپ نے وہ کام نہیں کرنے جس کے شروع میں آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، وہ کام کرنے ہیں جس کے شروع میں آپ نے بسم اللہ پڑھنا. صرف بسم اللہ پڑھنے کے بھی بہت سارے گفٹس ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ہر کام کریں گے نا بسم اللہ پڑھ کے، تو آپ کو جو بھی کام کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھا تو آپ کو اتنے سارے گفٹس مل گئے جنت کے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں بھی آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جاتا ہے، کہیں پڑھے ہیں یا سنے ہیں، اب جیسے میں بول رہی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہی ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ کون سا درود پاک؟ سب سے آسان والا کون سا پڑھتے ہیں؟ ہاں جی. تو جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، چاہے میں بول رہی ہوں، آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یا کوئی بھی کہہ رہا ہو، چاہے ہم خود لیں یا کوئی دوسرا کہے، تب بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو فرشتے لکھ کے ہمارا نام، ہمارے ممی بابا کا نام لکھ کے لے جاتے ہیں کہ اس نے جو ہے آپ پر درود پاک پڑھ کے بھیجا. اور جب درود پاک ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں جنت کے 10 گفٹ ملتے ہیں. کتنے ملتے ہیں؟ تو یہ تو بڑی آسان سی بات ہے نا. ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں، گفٹس مل جائیں گے بہت سارے. درود، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک پڑھ لیں تو کتنے گفٹس مل جائیں گے؟ 10. تو اگر آپ سارا دن جب آپ فارغ بیٹھے ہوں، کچھ نہ کر رہے ہوں، سبق نہ پڑھ رہے ہوں، ایسے ہی بیٹھے ہوں، تو اگر آپ درود پاک پڑھتے رہیں تو کتنے سارے بن جائیں گے؟ سوچیں ذرا کتنے بنیں گے؟ ایک دفعہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ لگتے ہیں نا. تو اگر آپ 1 منٹ میں اگر چلیں 10 سیکنڈ بھی لگتے ہیں، تو 1 منٹ میں اگر آپ 10 سیکنڈ لگے تو 1 منٹ میں کتنے دفعہ پڑھا جائے گا؟ 6 ٹائم. 60 سیکنڈ ہوتے ہیں نا 1 منٹ میں. 10 سیکنڈ میں ہم نے 1 دفعہ پڑھا تو 60 سیکنڈ میں 6 ٹائم. 6 ٹائم پڑھا تو کتنے گفٹس بن گئے؟ 60 گفٹس. 1 منٹ میں 60 گفٹس. مزے کی بات نہیں ہے؟ تو لینا چاہیے نا ہمیں. تو اب آپ سب نے جو اس محفل میں روز رات کو جو ہے نا، آپ نے نوٹ کرنا کہ آج میں نے سارے دن میں کتنا درود پاک پڑھا. ٹھیک ہے، لکھ لینا، ایک کاپی بنا لینی یا ایک پیج اپنا بنا لینا، اپنا نام لکھ لینا اور ڈیٹ لکھنی ہے. اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے لکھنا کہ آج میں نے سارا دن درود پاک کتنا پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی ہے. تو آج ہم نے 2 باتیں سیکھی ہیں. ہم نے گھر میں اگلی محفل تک 2 کون سے کام کرتے رہنا ہے؟ پہلا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. ہاں اور جی. جب فارغ بیٹھے ہو تو درود پاک پڑھنا ہے. ہاں جی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں بھی ہم پڑھیں یا سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. تو اب پھر آپ کے پاس کوئی ڈائری اپنے گھر میں بنائی ہوئی ہے؟ کوئی رف کاپی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تو آج آپ نے اس پہ جا کے لکھ لینا کہ آج ہم نے یہ 2 کام سیکھے ہیں اور ہم نے اس کو اب
اچھے طریقے سے اس پہ روز عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ یہ اپنے بہن بھائیوں کو سکھائیں گے نا جو گھر میں ہیں، تو پھر وہ اگر اچھا کام کریں گے نا، جیسے انہوں نے ایک دفعہ درود پاک پڑھا، آپ نے ان کو کہا درود پاک پڑھو، انہوں نے ایک دفعہ درود پاک پڑھا، ان کو تو 10 گفٹ ملے، لیکن آپ نے کہا تھا تو وہ 10 گفٹ آپ کو بھی ملے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ اگر آپ کسی کو اچھا کام کرنے کے لیے کہیں گے نا، اگر اس کو جنت کے گفٹس مل رہے ہیں تو اس کے کام کرنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہ گفٹس آپ کو بھی دے گا، اس کو بھی ملیں گے اور آپ کو بھی ملیں گے۔ تو آپ نے اچھی باتیں خود بھی کرنی ہیں اور دوسروں کو بھی سکھانی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم مل کے سارے جو ہے اونچی آواز میں درود پاک پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم